ذرا تصور کریں، صبح آنکھ کھلتے ہی آپ کو خبر ملے کہ برطانیہ نے یورپ کے ساتھ جڑا ہوا اپنا پہلا بارڈر کھول دیا ہے۔ جی ہاں، 10 سالہ انتظار جو ہے اب ختم ہونے کی بات ہو رہی ہے۔ UK سے اس وقت ایک بہت بڑی خبر سامنے آئی ہے جس نے بریگزٹ کے بعد نئی بحث چھیڑ دی ہے۔ دعویٰ یہی کیا جا رہا ہے کہ اب بغیر روایتی تلاشی جو انٹری کا رستہ ہے نا، مزید آسان بنایا جا رہا ہے۔ لیکن ٹھہریں، کیا واقعی یہ سہولتیں ہر شخص کے لیے ہیں یا صرف ایک مخصوص بارڈر مخصوص مسافروں اور سخت شرائط کے تحت یہ رستہ کھولا جا رہا ہے؟ اگر آپ نے صرف ہیڈ لائنز دیکھ کر یہ سمجھا ہے نا تو اب پورے UK میں آزادانہ انٹری ملے گی، تو آپ بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہو رہے ہیں۔ آخر اس تاریخی معاہدے میں کیا طے پایا؟ اسپین سے برطانیہ داخل ہونے والوں کو کیا نئی سہولتیں ملیں گی؟ کن پیپروں کی پھر بھی ضرورت پڑے گی؟ اور سب سے امپورٹنٹ بات، اس معاہدے کے بعد کون سی شرائط جسے نظر انداز کرنا نا آپ کو بارڈر پر اور زیادہ مشکل میں ڈال سکتا ہے؟ آئیے اب اس معاہدے کی اصل حقیقت جانتے ہیں، کیونکہ یہ فیصلہ آنے والے دنوں میں نا لاکھوں لوگوں کے سفر، روزگار اور مستقبل پر نا گہرا اثر ڈالنے والا ہے۔ یہ سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ آپ سب خیریت سے ہیں؟ تو جی، ہم سب جانتے ہیں کہ پچھلے 10 سالوں سے UK اور یورپ کے درمیان سفر کرنا نا کسی ڈراؤنے خواب سے کم نہیں رہا۔ جب سے بریگزٹ ہوا، ایسا لگتا تھا جیسے برطانیہ اور یورپ کے بیچ نا کوئی لوہے کی دیوار کھڑی کر دی گئی ہو۔ ذرا یاد کریں ان لمبی لمبی قطاروں کو، وہ گھنٹوں گھنٹوں انتظار اور بارڈر پر ہونے والی وہ سخت چیکنگ جس نے نا عام انسان کا جینا محال کر دیا تھا۔ چاہے آپ اسپین سے جبراٹر کے راستے UK داخل ہو رہے ہیں یا بزنس کے سلسلے میں آپ سامان لے کے جا رہے ہیں، ہر قدم پر نا ایک نئی رکاوٹ آپ کا وہاں پہ استقبال کرتی تھی۔ لوگوں کے روزگار جو تھے وہ ان کا ٹھپا لگ چکا تھا، خاندان آپس میں کٹ چکے تھے، اور سب سے بڑھ کر وہ غیر یقینی صورتحال کہ پتہ ہی نہیں کل کون سا نیا قانون آ جائے۔ امیگریشن کے ان سخت قوانین نے نہ صرف عام مسافروں کو تھکایا بلکہ سپلائی جو چین کو بھی نہ ایسا جھٹکا دیا کہ پاؤنڈز کی قیمت سے لے کر عام ضرورت کی چیزیں تک نہ سب کچھ متاثر ہو کے رہ گئی۔ ہم سب بس اسی انتظار میں تھے کہ کب یہ سختیاں ختم ہوں گی اور کب ہمیں دوبارہ سے نہ وہی پرانی آزادی ملے گی، تو وہی بریک تھرو جس کا ہم سب کو شدت سے انتظار تھا، اب وہ ایک بڑی خوشخبری بن کے سامنے آ رہا ہے۔ برطانوی حکومت نے خاموشی توڑ دی ہے اور آفیشیلی اس بڑے مطالبے کا اعلان بھی کر دیا ہے، جس نے نا بریگزٹ کی ان تمام کڑیوں کو ایک ہی جھٹکے میں ڈھیلا کر دیا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جی آخر اس معاہدے میں ایسا کیا ہے؟ تو اصل جادو تو یہی سے شروع ہوتا ہے۔ ہوا یہ کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نا برطانیہ کو بھی یہ سمجھ آ گیا کہ بھائی اکیلے رہ کر گزارا نہیں ہونے والا۔ معیشت جو ہے نیچے جا رہی تھی، سپلائی چین کا بیڑا غرق ہو رہا تھا، اور یورپی ممالک کے ساتھ تعلقات بھی نا تھوڑے کھچے سے تھے۔ پھر کیا ہوا جی، برسوں کی سرکھپائی اور پلاننگ کے بعد بالآخر یہ بڑا فیصلہ لیا گیا۔ اس معاہدے میں صاف صاف یہ لکھ دیا گیا ہے کہ اب چاہے انسانوں کی آمد و رفت ہو یا روزمرہ کے کھانے پینے کی چیزیں، کسی کو بھی بلا وجہ نہیں روکا جائے گا۔ اب وہ پرانی رکاوٹیں، وہ لمبی لائنیں اور وہ خوف کے بارڈر پر کیا ہوگا، اسے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے گا۔ لیکن ٹہریں، یہ سب اتنا سادہ بھی نہیں جتنا سننے میں لگتا ہے۔ حکومت نے نا اب ایک بڑا ماسٹر کارڈ یہاں پہ کھیلا ہے۔ بارڈر کو صاف کھولا نہیں بلکہ اسے ہائی ٹیک بنا دیا گیا۔ اب آپ کو بارڈر پر گھنٹوں کھڑے ہو کر نا افسران کی شکلیں نہیں دیکھنی پڑیں گی، بلکہ کیونکہ اب آ گیا ہے ڈیجیٹل چیکنگ سسٹم، یعنی آپ کی انٹری تو ہوگی لیکن تیز، محفوظ اور بالکل پریشانی سے پاک۔ یہ برٹش حکومت کا ایک ایسا یوٹرن ہے جس نے نا ہر ایک کو، خاص طور پر ہم جیسے لوگوں کو، ایک بڑی راحت کی سانس دی ہے۔ اب یہ سفر ایسا ہوگا کہ آپ کو محسوس ہی نہیں ہوگا کہ آپ UK سے نکل کر یورپ میں داخل ہوں گے۔ اب ذرا اسی معاہدے کی سب سے خاص بات سنیں جو شاید آپ کو کہیں اور سننے کو نہ ملے۔ اس پوری ڈیل کی جو بنیادی شیک ہے نا، وہ سب سے پہلے کہاں لاگو ہوگی؟ وہ جگہ ہے جبراٹر۔ اب آپ کو نہیں پتا تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جبراٹر برطانیہ کا سمندری علاقہ ہے جس پر پوری کی پوری حکمرانی UK کی چلتی ہے، لیکن اس کی لوکیشن بڑی کمال کی ہے۔ اس کا بارڈر براہ راست یورپ سے جڑا ہوا ہے، اور وہ پہلا ملک ہے جس کے ساتھ نہ یہ جا کر ملتا ہے، وہ ہے جی اسپین۔ یعنی یہ ایک طرح سے نہ برطانیہ کا وہ خفیہ دروازہ ہے جو اسے سیدھا یورپ سے جوڑ دیتا ہے۔ اب تک ہوتا یہ تھا کہ جی اس چھوٹے سے بارڈر پہ اتنی سختیاں تھیں کہ عام مسافروں کا نا دم نکل جاتا تھا۔
لیکن اب اس نئے معاہدے کے بعد یہی وہ پوائنٹ ہے جہاں سے نہ برطانیہ اور یورپ کے درمیان جو فاصلے تنا مٹتے جا رہے تھے۔ یہ صرف زمین کا ایک ٹکڑا نہیں ہے، بلکہ یہ وہ پہلا ٹیسٹ کیس ہے جو یہ ثابت کرے گا کہ واقعی برطانیہ اور یورپ دوبارہ سے ایک ہونے جا رہے ہیں۔ جبراٹا میں رہنے والے اور وہاں پہ گزارا کرنے والوں کے لیے نا سمجھے ایک لاٹری نکل آئی ہے۔ لیکن کیا یہ سب اتنا ہی آسان ہوگا؟ چلے میں آپ کو آگے چل کے تفصیل سے بتاتی ہوں کہ اس بارڈر کے کھلنے سے نا گراؤنڈ لیول پر کیا بڑی بڑی تبدیلیاں آنے والی ہیں۔ اس بارڈر کی اصل کہانی کیا ہے آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے۔ روزانہ تقریباً 20 سے 25 ہزار لوگ اس جبراٹا بارڈر کو پار کرتے ہیں۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی تعداد نہیں ہوتی، یہ وہ لوگ ہیں جو اسپین، یورپ اور دوسرے ممالک سے روزانہ اپنے رزق کی تلاش میں اپنی نوکریاں، اپنی ڈلیوریز کے لیے برطانیہ سے جبراٹا انٹر ہوتے ہیں۔ اب ذرا تصور کریں ان بیچاروں کی زندگی کا روزانہ صبح کام پہ جانا، بارڈر پر وہی پرانا عذاب، صرف امیگریشن ہی نہیں بلکہ ایک ایک بندے کی پراپر تلاشی لی جاتی تھی، گاڑیوں کے یونٹ کھلوائے جاتے تھے، سامان کی چھان بین کروائی جاتی تھی، اور نتیجہ گھنٹوں لمبی قطاروں میں اور سخت گرمی سردی میں ذلیل کر دینے والا انتظار۔ کئی لوگ تو صرف اسی تلاشی اور جانچ پڑتال کے خوف سے ہر وقت پریشان رہتے تھے کہ جی پتہ نہیں آج کتنا وقت ہمارا ضائع ہو جائے گا، کوئی نئی رکاوٹ سامنے نہ آ جائے۔ اسپین سے داخل ہونے والے ان محنت کشوں کے لیے یہ بارڈر ایک ڈراونا خواب بن چکا ہے۔ لیکن اب جی اس نئے معاہدے نے ان 25,000 لوگوں کی زندگیوں میں جو سکون لایا ہے وہ کسی معجزے سے کم نہیں ہے۔ اب یہ تلاشیوں کا دور اب بالکل ختم ہونے جا رہا ہے، ایک نئی صبح کا آغاز ہو چکا ہے۔ اور اب آئیے اس کلائمیکس کی طرف جس کا آپ سب کو بے چینی سے انتظار تھا۔ اس نئے معاہدے میں برطانیہ اور یورپ نے مل کر ایک ایسا فیصلہ لیا ہے جو کسی انقلاب سے کم نہیں ہے۔ اب سے بارڈر پر وہ گھنٹوں کی ذلت اور ایک ایک چیز کی تلاشی ہمیشہ کے لیے ختم کر دی گئی ہے۔ جی ہاں، آپ نے بالکل صحیح سنا، اب وہ تمام لوگ جو لیگلی وہاں پہ موجود ہیں انہیں فری ایکسیس یعنی کھلی چھٹی دی جائے گی کہ وہ آرام سے اسپین سے جبراٹا میں انٹر ہوں گے، وہاں سے سیدھا UK آ جا سکیں گے۔ اب نہ کوئی آپ کو روکے گا، نہ کوئی بلا وجہ جانچ پڑتال کرے گا، بس جی اپنا ڈیجیٹل پاس دکھانا ہوگا، منٹوں میں جی بارڈر پار ہو جائے گا۔ لیکن حیرت کا جھٹکا تو ابھی سٹل باقی ہے۔ جیسے ہی یہ بارڈر کھولا وہاں پہ ایک ایسا جشن منایا گیا کہ تماشائی دھنگ رہ گئے۔ ٹریفک کی روانی کے لیے نہ صرف نیا عملہ تعینات وہاں پہ کیا بلکہ سسٹم کو اتنا تیز کر دیا کہ جی اب لائنیں قصے کہانیاں بن کے رہ گئی۔ اور سب سے بڑی شاکنگ کی بات، اس موقع پر کچھ ایسی رعایت کا بھی اعلان کیا جس نے مسافروں کی چاندی کر دی ہے۔ اب جی برطانیہ اور یورپ کے درمیان سفر کرنا ایسا ہی آسان ہو گیا ہے جیسے آپ ایک شہر سے دوسرے شہر جا رہے ہیں۔ لیکن کیا اس فیصلے کے پیچھے کوئی چھپی ہوئی چال بھی ہے؟ چلے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کے دو رس نتائج کیا ہوں گے۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال تو ضرور آ رہا ہوگا کہ آخر یہ سب زمین پر کیسے ممکن ہو گیا؟ تو جی اس نئے نظام کے پیچھے ایک بہت بڑی ٹیکنالوجی چھپی ہوئی ہے۔ برطانیہ نے بارڈر پر الیکٹرانکس پروسیسنگ سسٹم متعارف کرا دیا ہے۔ وہ پرانی فائلیں لمبی جانچ پڑتال سے گزرنے کی ضرورت نہیں رہے گی، سب کچھ منٹوں اور میں ڈیجیٹل ہو جائے گا۔ اور صرف یہ نہیں بلکہ بارڈر پر اب آپ کی رہنمائی کے لیے خصوصی عملہ بھی وہاں پہ تعینات کیا گیا ہے تاکہ ٹریفک کی جو روانی ہے اس میں رکاوٹ نہ آئے۔ امیگریشن کا سخت قوانین جن کی وجہ سے لوگ گھبراتے تھے، اب ان میں ایسی نرمی کر دی گئی ہے کہ آپ کو یقین بھی نہیں آئے گا۔ لیکن ٹھہرے، اصل دھماکہ تو ابھی ہونا باقی تھا۔ جیسے ہی بارڈر کھلا، ایک بہت بڑی ٹریول کمپنی نے وہ کر دکھایا جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ انہوں نے یورپ جانے والے پروازیں جو جہاز ایئر لائنز ہیں اس میں اتنی زبردست رعایت کا اعلان کیا کہ چند ہی منٹوں میں تمام جو ایئر لائنز کی ٹکٹیں تھیں ہاتھوں ہاتھ بک گئی۔ لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوئی۔ کمپنی نے اس تاریخی موقع کا جشن منانے کے لیے پورا 1 ماہ تک یورپ کے مفت سفر کا اعلان بھی کر دیا۔ سب کو حیران کر کے رکھ دیا، لوگ دیوانے ہو گئے، جہاز بھر گئے اور سیاحت میں ایسی جان آئی کہ پورا یورپ برطانیہ ایک بار پھر سے جڑتا ہوا دکھائی دیا۔ کچھ لوگوں نے اس پر بہت تنقید کی، اس سسٹم پر دباؤ بڑھتا گیا، لیکن اکثریت کے لیے یہ کسی خواب سے کم نہیں تھا۔ اب چاہے اسے بہترین مارکیٹنگ کہیں یا اسے نئی شروعات، سچ تو یہی ہے جی اب برطانیہ اور یورپ کے درمیان سفر کرنے کا مزہ ہی کچھ اور ہونے والا ہے۔ اب یہاں ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے جو آپ کو پلے سے باندھ دینی چاہیے ورنہ بارڈر پر پریشانی ہو سکتی ہے۔ جہاں ایک طرف اتنی رعایت دی جا رہی ہے وہیں کچھ بنیادی اصول بھی ہیں اب بھی اپنی جگہ قائم ہے۔ اگر آپ برطانیہ سے جبراٹا کے راستے اسپین یورپ میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو یاد رکھیں 180 سے لے کے 90 ڈیز والے قانون آپ
पर अभी भी स्टिल लागू है, यानी आप 180 दिनों के दौरान सिर्फ 90 दिन ही यूरोप में रह सकते हैं। खासतौर पर ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर के लिए ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि यूरोप का नया जो एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम है आपा भी लागू होगा, यानी आपकी आमदोरफ्त का मुकम्मल रिकॉर्ड रखा जाएगा। लेकिन यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट भी है जिसने ना सबको हैरान किया है। जहाँ बरतानिया से आने जाने के लिए कवानीन सख्त किए हैं, वहीं जी बरतानिया हुकूमत ने स्पेन से आने वालों के लिए एक खसूसी रायत का भी ऐलान कर दिया है। जी हाँ, स्पेन से बरतानिया दाखिल होने वालों को ना ऐसी छूट दी गई है जिसकी तवक्को किसी को भी ना थी। इस मास्टर मंसूबे पर ना अब बाकायदा दस्तखत भी कर दिए गए हैं। हुकूमत ने इसे ऑफिशियल अनाउंस भी कर दिया है। ये फैसला इसलिए किया गया है ताकि बॉर्डर्स के दोनों तरफ रहने वालों के दरमियान बरसों की नफरतें ख़त्म हो, ताल्लुकात की एक नई हमवार शुरुआत हो सके। और अगर आप भी स्पेन के रास्ते यूके आने का सोच रहे हैं तो समझे आपके लिए रेड कारपेट अब बिछ चुकी है। दोस्तों, अब इस कहानी में एक बहुत बड़ा सियासी मोड़ आ चुका है। आपको याद होगा कि बरतानिया के जाने वाले वजीर आजम सर के स्टामर ने ना ऐलान किया था कि वो इस जुलाई के महीने में यूरोप के साथ एक बहुत बड़ी मीटिंग रखने जा रहे हैं। ये ब्रेग्जिट के बाद पहली बार होने वाला था और यूके और यूरोप इतने बड़े पैमाने पर एक मेज़ पर इकट्ठे बैठने वाले थे। 22 जुलाई की तारीख भी पक्की हो चुकी थी और मुकाम भी तय हो चुका था, लेकिन सियासत तो है ही गैर यकीनी का नाम। अचानक हालात ऐसे बदलते हैं कि सर के स्टामर को अपने ही ओहदे से ना इस्तीफा देना पड़ गया। अभी कुछ ही घंटों पहले की बात है जब उन्होंने ना हाउस ऑफ कॉमन्स में अपना आखिरी खिताब दिया। इन्हें एक शानदार अलविदा दी गई। अपोजिशन हो या अपनी जमात, सब ने खड़े होकर ना इन्हें अच्छे से रुखसत किया। इनका 2 साला दौरा हुकूमत जो ख़त्म हुआ, लेकिन जाते जाते वो एक ऐसी खुशखबरी की बुनियाद रख गए जो नए आने वाले वज़ीर आज़म के लिए ना किसी बड़े तोहफे से कम नहीं थी। हैरत की बात यह है कि नए वज़ीर आज़म ने अभी ठीक से अपना दफ्तर संभाला भी नहीं था, लेकिन इससे पहले ही यूके और यूरोप के दरमियान ये तारीखी मुआहदा तय हो चुका है। ये ख़ास तौर पर इन सस्पेंस लोगों के लिए ना ईद से बड़ी खुशखबरी है जो रोज़ाना जिब्राल्टर में काम करने के लिए निकलते थे। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल कि यूरोप में मौजूदा हर बंदा इस बॉर्डर से मुफ्त एंट्री कर सकेगा, तो जवाब है नहीं। ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर जब जिब्राल्टर से यूरोप आएंगे तो इन पर वही पुराने कवानीन लागू होंगे जो किसी भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर होते हैं। इस तरह अगर कोई यूरोप से यूके जिब्राल्टर आना चाहता है तो इसके पास यूके का वीज़ा या रहायशी प्रूफ होना बहुत ज़रूरी है। असल बात यह है, इस मंसूबे का ना मकसद सिर्फ इलीगल लोगों को रोकना नहीं, बल्कि जो लीगल लोगों को ना उनकी भी ज़िंदगी को आसान बनाना है। ब्रेग्जिट की वजह से ना पिछले कई सालों से वो बेचारे परेशान हैं। लोगों का मुतालबा था कि जी हम तो लीगल हैं, हमें क्यों तड़पाया जा रहा है। अब इस खला को ख़त्म किया जा रहा है। इस मायदे के बाद जॉब्स के नए दरवाजे खुलेंगे, तजारत बढ़ेगी। ब्रिटिश लोग जो शिकायत करते थे कारोबार नहीं है, उनके लिए अब पूरा रास्ता साफ हो जाएगा। आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप एक मुल्क से दूसरे मुल्क जा रहे हैं। अगरचे 22 जुलाई की वो बड़ी जो मीटिंग अब बिल्कुल कैंसिल कर दी गई है, वो बड़ा इवेंट नहीं होगा। अब ये तो सिर्फ शुरुआत है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे ब्रेग्जिट की वजह से लगने वाली एक एक रुकावट कैसे आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएंगी। तो ये थी जी इस बड़े ब्रेक थ्रू की बड़ी कहानी। अब सवाल ये पैदा होता है, आप इस इतनी बड़ी तब्दीली के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि बरतानिया और यूरोप का ये फैसला हम जैसे आम लोगों और बिजनेस के लिए वाकई गेम चेंजिंग साबित होगा? अपनी कीमती राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। आपके कमेंट का इंतज़ार करूंगी। और हाँ, मैंने आपको तसल्ली के लिए इस पूरी खबर का मंसूबे का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप खुद भी जाके रीड आउट कर सकते हैं ताकि आपको एक एक बात की पूरी तसल्ली हो जाए। अगर आपको आज की ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।